ڈپریشن، اینزائٹی اور اوور تھنکنگ آج کل یوتھ کا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ، سوشل میڈیا پریشر، توکل، صبر اور اللہ سے قربت کی۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ایموشنل اسٹرگل سے گزر رہا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈپریشن، اینزائٹی اور اوور تھنکنگ کے بارے میں۔ آج کل بہت سے لوگ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہیں۔ اچھا گھر ہے، فیملی، جاب، ایجوکیشن سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک اداسی ہے، موڈ خراب رہتا ہے اور ہر کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ کئی دفعہ لگاتار فیلیئرز اور تنہائی، ایکسپیکٹیشنز اور اوور تھنکنگ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو آج کل ڈپریشن کا لفظ ہی بہت کامن ہو گیا ہے۔ ہر اداسی، اسٹریس، اینزائٹی کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ آج کل کی یوتھ مینٹل، ایموشنل اور فزیکل پریشر کا بھی شکار ہے۔ سوشل میڈیا نے ایکسپیکٹیشن اتنی بڑھا دی ہے کہ ہر بچہ فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ آج محنت کرو اور کل امیر بن جاؤ، یہ والی سوچ صبر کم کر دیتی ہے۔ بچوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ بڑی کامیابی وقت لیتی ہے۔ ڈپریشن کامنلی ایک وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ لگاتار فیلیئرز، جب انسان بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو کامیابی نہ ملے تو اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے اور پھر اس کی امیدیں آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ دراصل ہم ریالٹی اور ایکسپیکٹیشن کا فرق ہی نہیں معلوم کرتے۔ ہم اپنی زندگی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ریالٹی ان ایکسپیکٹیشن سے میچ نہیں کرتی تو فرسٹریشن اور ڈپریشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اکیلا پن اور ایموشنل سپورٹ کی وجہ سے بھی لوگ ڈپریس ہونے لگتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے درمیان رہ کر بھی انسان تنہا محسوس کر سکتا ہے۔ جب بات سننے والا کوئی نہ ہو تو دل کا بوجھ بڑھتا ہے۔ کئی دفعہ ڈپریشن نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں صرف برا دیکھنا، خود کو بلیم کرنا اور مستقبل سے مایوس رہنا ڈپریشن کو گہرا کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ڈپریشن نیچرلی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کبھی کبھی ہارمونز، نیند کی کمی، کرونک اسٹریس یا کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ ڈپریشن اور نارمل ٹینشن میں فرق ہے۔ ہر اداسی ڈپریشن نہیں ہوتی۔ ایگزام کی ٹینشن کو ڈپریشن نہیں کہتے۔ کسی بات کا ٹیمپرری اسٹریس ہونا یہ بھی ڈپریشن نہیں ہے، اور کبھی کچھ دن موڈ آف ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ڈپریشن ہو۔ لیکن اگر ہر وقت دل اداس رہے، کسی کام میں دل نہ لگے، پسندیدہ چیزوں میں بھی انٹرسٹ ختم ہو جائے، نیند اور بھوک بھی آپ کی متاثر ہونے لگے، یہ حالت کافی عرصے تک چلتی رہے، پھر یہ کافی سیریس ایشو بن سکتا ہے۔ ڈپریشن کی مین ریزن اوور تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اوور تھنکنگ انسان کو سب سے زیادہ تھکا دیتی ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کچھ برا نہ ہو جائے، کہ میری زندگی خراب نہ ہو جائے۔ یہ خیالات ہمیں اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ڈپریشن اکثر تنہائی میں بڑھتا ہے۔ اینگزائٹی زیادہ تر مستقبل کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ جو ماضی میں رہتا ہے وہ ہر وقت غمگین رہتا ہے، اور جو مستقبل میں رہتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور جو حال میں رہتا ہے وہ زیادہ تر پرسکون رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن کو اوور کم کرنے کے لیے اسپریچول، فزیکل اور سوشل ہیلتھ تینوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے رشتہ سب سے پہلے مضبوط کریں۔ نماز، تلاوت اور دعا انسان کو اندر سے سکون دیتی ہے۔ تہجد میں اللہ سے اپنا حال بیان کریں، دل کی باتیں کریں۔ جب انسان اپنی پریشانی اللہ سے بیان کرتا ہے تو وہ اپنا بوجھ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ جب انسان ڈپریشن، اداسی یا مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو اکثر وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، لیکن وہ اپنے رب سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے قریب ہوں۔ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ڈپریشن کے وقت اللہ سے اپنی تکلیف شیئر کریں۔ رونا آئے تو اللہ کے سامنے روئیں، اپنے دل کی بات کہیں۔ دعا، نماز، استغفار اور ذکر دل کو سکون دیتی ہے۔ ڈپریشن کو اوور کم کرنے کے لیے انسان کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، مطلب اپنی ڈیلی روٹینز کو چینج کرنی چاہیے۔ ڈپریشن اکثر انسان کو تنہا کر دیتا ہے، مطلب اکیلا کر دیتا ہے، لیکن جتنا آپ آئسولیشن میں جائیں گے اتنا ہی نیگیٹو تھاٹس میں رہیں گے۔ روز تھوڑی سی واک کریں، پارک میں جائیں، فریش ہوا لیں، وقت گزاریں دوسروں کے ساتھ۔ کبھی کبھی صرف ماحول کی تبدیلی بھی موڈ پر اچھا اثر ڈالتی ہے، اور ریسرچ نے بھی بتایا ہے کہ ایکسرسائز موڈ کو بہتر بناتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جم جائیں، 20 سے 30 منٹ کی واک کافی ہے۔ بس اتنی سی واک بھی ہمیں آہستہ آہستہ بہت سے اچھے حالات تک پہنچا سکتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا بہت بڑا افیکٹ ہے۔ ہم روز دوسروں کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقابلہ ان سے کرنے لگتے ہیں۔ کسی کی لگژری لائف اسٹائل، کسی کی پرفیکٹ فیملی یا کسی کی سکسیس سٹوری، اور کسی کی خوشیاں بڑی تصویریں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید سب کی زندگی پرفیکٹ ہے اور صرف ہم ہی پریشان ہیں۔ لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جانے والی ہر بات سچی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر اپنی زندگی کے بہترین لمحات دکھاتے ہیں، اسٹرگلز اور مشکلات نہیں دکھاتے۔ یہی کمپیریزن ایکسپیکٹیشنز کو بڑھاتی ہے اور پھر جو ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے کریں گے اتنی ہی اپنی نعمتوں کو نظر انداز کریں گے۔
اپنے حالات کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ شکر انسان کو کمی سے نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تو دل میں خود ہی سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی زندگی ایک ایڈیٹڈ ورژن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی اصل زندگی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو خوبصورت کہانی ہے اس پر شکر کیجیے اور اپنے سفر پر توجہ دیجیے۔ ہمیں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اپنے اندر نیو سکلز پیدا کرنی چاہیے، جیسے ہمیں کتابیں، بکس پڑھنی چاہیے۔ خالی دماغ نیگیٹو سوچ کو گھر بنا سکتی ہیں۔ کچھ نیا سیکھیں، کتاب پڑھیں، کوئی ہابی ڈیولپ کریں، دماغ کو پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سوشلائز کرنا شروع کریں، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں، اچھے دوست بنائیں۔ فیملی اور پازیٹیو لوگ ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں۔ ہر پرابلم کا سولوشن اکیلا ڈھونڈنا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسروں کی مدد کرنا بھی بہت ہیلپ کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے دکھوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو کسی کی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتے۔ کسی کی بات سنیں، کسی کی خدمت کریں، یہ بھی دل کو بہت سکون پہنچاتی ہے۔ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو بھی سیلیبریٹ کرنی چاہیے، جیسے کہ آج بستر سے اٹھ گئے، اچھا آج واک کر لی، اچھا آج نماز بھی وقت پہ پڑھ لی۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی کامیابی مل کر بھی بڑی تبدیلیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہم سب اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ہماری سلیپنگ روٹین۔ لیٹ نائٹ اسکرولنگ اور پور سلیپ موڈ کو اور خراب کر دیتی ہے۔ اچھی نیند ایموشنل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈپریشن سے نہیں نکلتے، تو اس میں ضروری ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے۔ اگر اداسی، مایوسی یا بے دلی ہفتوں تک رہے تو روزمرہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے، تو کسی کوالیفائڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے، جیسے ہم سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا مینیفیسٹ کریں۔ ہمیشہ ہمیں اپنے نصیب پہ خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ ڈپریشن آپ کی پہچان نہیں ہے، یہ صرف زندگی کا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ آج اگر اندھیرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روشنی کبھی نہیں آئے گی۔ اپنے رب سے کنیکٹ رہیے، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے رہیے۔ یاد رکھیے، اللہ جس دل کو آزماتا ہے اسی دل کو سنبھالتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ امید کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ اللہ ابھی بھی آپ کی کہانی لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، ہمارے گھروں میں برکت، بیماروں کو شفا، بے روزگار کو بہترین روزگار اور ہر غم زدہ کو دلوں کو راحت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو اور ذرا بھی ریلیٹ کیا ہو تو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔